بسم اللہ الرحمن الرحیم اليوم اکملت لکم دینکم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ نام محمد سے دلوں کو سرور ملتا ہے، نام محمد سے دلوں کو سرور ملتا ہے، نگاہ فکر کو تازہ شعور ملتا ہے۔ نصیب کیسا بھی ہو واسطہ احمد کا دے کے، نصیب کیسا بھی ہو وسیلہ محمد کا دے کے، خدا سے جو بھی مانگے ضرور ملتا ہے۔ میرے نہایت واجب الاحترام بزرگوں، مسلک اہل سنت والجماعت سے تعلق رکھنے والے وجود نوجوان دوستوں اور بھائیوں، میں سب سے پہلے آپ حضرات سے معذرت خواہ ہوں کہ آپ کو ہماری وجہ سے کچھ دیر انتظار کرنا پڑی ہے۔ اگرچہ اس تاخیر میں گناہ میرا نہیں ہے، گناہ بعض میزبانوں کا ہوتا ہے۔ میں پوری کوشش کرتا ہوں کہ وقت پہ پہنچیں اور کسی بھی جلسے کے میزبان کو ہماری وجہ سے پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ ہماری پورے ملک میں تحریک نو لیٹ اور نو ویٹ کی بنیاد پہ چلتی ہے، نہ انتظار کا موقع دیتے ہیں نہ تاخیر کرتے ہیں۔ بسا اوقات بعض میزبان بلا وجہ تاخیر کروا دیتے ہیں۔ ہماری عادت ہے، دیہاتی آدمی ہیں، صبح ناشتہ بڑا تگڑا اور زبردست کرتے ہیں جو دوپہر کو کھانے سے بے نیاز کرتا ہے، پھر شام کو کھانا کھاتے ہیں۔ وہی معمول ہے، صبح کھانا اور شام کھانا، لیکن راستے میں راولہ کوٹ نے طے کیا نہیں ہے، ہم نے کھانا طے کیا ہے اور آپ نے کھا کر جانا ہے۔ جتنا بھی کھیں وقت ضائع ہوگا، لوگ انتظار کریں گے، لیکن اس بات کو میزبان سمجھنے کے لیے اور سمجھ آ جائے تو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ اس وجہ سے میں راستے میں پون گھنٹہ لگا ہے، اس کھانے کی وجہ سے نہ چاہتے ہو ہمیں رکنا پڑا، ورنہ آپ کو اتنی بھی تاخیر اور انتظار برداشت نہ کرنا پڑتی۔ میں نے پھر بھی آپ سے معذرت کی ہے، اللہ آپ حضرات کو جزائے خیر عطا فرمائے کہ آپ دین کی نسبت سے کافی دیر تک انتظار کر رہے تھے۔ میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ پورے وقت پہ بات ختم کر دوں، اس لیے کہ عصر کی نماز کے بعد باغ میں بھی پروگرام ہے، یہاں تاخیر کریں گے تو وہ پریشان ہوں گے، اس لیے میں بیان مختصر اور وقت پہ ختم کروں گا تاکہ آپ کو بھی مزید انتظار نہ کرنی پڑے اور باغ والے بھی مزید پریشان نہ ہوں۔ میں جب یہاں پہنچا تو ان حضرات سے میں نے پوچھا کہ میرے آج کے بیان کا موضوع اور عنوان کیا ہے۔ میری عادت ہے میں کسی بھی جگہ پر جاؤں اپنے میزبان سے پوچھتا ہوں کہ یہاں کی ضرورت کیا ہے اور میں نے کس عنوان پہ بات کرنی ہے، اس لیے کہ ہمارا عنوان پورا دین ہے، کوئی دین کا خاص جز نہیں ہے۔ ہمارے رائیونڈ کے کابر فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے کامیابی پورے دین پر چلنے میں رکھی ہے، تو ہمارا تو پورا دین عنوان ہے، آدھا تو نہیں ہے۔ اس لیے آپ نے دین کے جس جز پہ فرمانا ہے میں نے اس پہ گفتگو کر دینی ہے، اور آپ سے جھگڑا نہیں ڈالنا کہ میرا موضوع یہ تھا تو آپ نے اتنی دور سے مجھے بلایا کیوں ہے جب میرا موضوع سن نہیں سکتے تھے۔ ہمارا موضوع تو سارا دین ہے۔ دوسری بات، میں اپنے میزبانوں سے پوچھ لیتا ہوں بھی بیان گرم کروانا ہے کہ نرم کروانا ہے۔ کیوں؟ اللہ کا شکر ہے کہ مجھے رائیونڈ کی زبان بھی آتی ہے، جھنگ کی زبان بھی آتی ہے، مجھے دونوں لہجے آتے ہیں، اللہ کا بڑا کرم ہے۔ تو میں پوچھ رہا ہوں بھی آپ کا ماحول کس لہجے کا متحمل ہے۔ بس اوقات گرم بیان چاہیے وہاں گرم کرتے ہیں، اور نرم چاہیے تو نرم کرتے ہیں۔ بیان اور علم کی مثال دودھ کی ہے، بعض مریض کو دودھ ٹھنڈا دینا پڑتا ہے اور بعض کو تتا دینا پڑتا ہے، جیسا مریض ہو ویسا دودھ دیتے ہیں نا۔ تو میں پوچھ لیتا ہوں بھی آپ کے شہر کا مریض ٹھنڈا دودھ پسند کرتا ہے یا گرم دودھ پسند کرتا ہے؟ ہم دیہاتی لوگ ہیں، ہمارے پاس ٹھنڈا دودھ بھی ہے، گرم دودھ بھی ہے، لیکن ہے خالص، ٹھنڈا ہے تو بھی خالص، گرم ہے تو بھی خالص۔ ہمارے خالص مسئلے ہیں، ملاوٹ نہیں ہے۔ ہم حنفی ہیں اور حنفیت نام ہی خالص چیز کا ہے،
واتبع ملت ابراہیم حنیفہ، ملاوٹ آئے تو وہ حنفی رہتا ہی نہیں۔ خیر میں نے ان سے پوچھا تو ان حضرات نے فرمایا کہ آپ کے بیان کا عنوان ہے فقہ حنفی، تو ہمارے اس بیان کے عنوان میں دو لفظ ہیں، نمبر 1 فقہ اور نمبر 2 حنفی۔ پہلے میں بات کروں گا فقہ پر، پھر بات کروں گا حنفی پر۔ پہلے یہ سمجھیں کہ فقہ کیا ہے، پھر سمجھیں فقہ حنفی کیا ہے، اور انشاءاللہ میں اتنی آسان اور مدلل بات کروں گا کہ آپ کو سمجھ بھی آئے گی، اور اگر آپ کو سمجھ آ گئی تو اس عنوان سے آپ سے بات کر بھی نہیں کچھ سکے گا انشاءاللہ، بشرطے کہ سمجھ آ جائے۔ پہلی بات سمجھیں کہ فقہ، میں اس بات کو سمجھانے کے لیے سوال اور جواب، سوال بھی خود دوں گا، جواب بھی خود دوں گا، آپ کو جواب دینے کے لیے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب ہم مسلمان یہود و نصارہ کو یہ بات کہتے ہیں کہ ہمارا قرآن کامل قرآن ہے، تمہاری تورات اور انجیل اس دور کے اعتبار سے ناقص کتاب ہے، تورات انجیل ناقص نہیں ہے، لیکن اس دور کے اعتبار سے تورات انجیل اور ناقص ہے۔ آپ نے مسجد بنائی ہے، ابھی نمازی تھوڑے ہیں، آج کے اعتبار سے مسجد کامل ہے، لیکن آج سے 50 سال بعد ہو سکتا ہے مسجد ناکافی ہو جائے اور آپ کو بڑی مسجد کی ضرورت پیش آئے۔ اب اس وقت کے بچے اگر کہیں کہ ہماری مسجد چھوٹی ہے تو وہ 50 سال بعد کے اعتبار سے چھوٹی ہے، آج کے اعتبار سے چھوٹی۔ جب تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں تھی تو اس وقت کے لحاظ سے کامل تھی، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اعتبار سے کامل نہیں بلکہ ناقص ہے۔ کیوں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت تھوڑی ہے، مسئلے تھوڑے چاہیے، کتاب چھوٹی دی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت بڑی ہے، مسئلے زیادہ چاہیے، کتاب بڑی دی ہے۔ نہ کامل اور ناقص کا مطلب یہ ہے۔ یہود کو ہم کہتے ہیں ہم اس لیے تورات کو نہیں پڑھتے کہ وہ ناقص ہے، انجیل کو اس لیے نہیں پڑھتے کہ وہ ناقص ہے، قرآن اس لیے پڑھتے ہیں کہ یہ کامل ہے۔ میں ایک وجہ بتا رہا ہوں قرآن کی تورات اور انجیل پہ افضلیت اور فوقیت کی۔ یہود اور نصارہ اس پر اعتراض کرتے ہیں کہ یہ بتاؤ کہ تورات ناقص کیوں ہے، یہ بتائیں انجیل ناقص کیوں ہے۔ ہم نے کہا بہت سارے مسئلے وہ ہیں کہ جو ہمیں چاہیے اور تورات میں نہیں ہے، ہمیں چاہیے اور انجیل میں نہیں ہے۔ آپ حیران ہوں گے اگر ہم صرف ایک مسئلہ ہی لے لیں کہ جو ہم نماز پڑھتے ہیں، ہم جو نماز پڑھتے ہیں، نماز میں رکوع کرتے ہیں، رکوع میں تسبیحات پڑھتے ہیں، سبحان ربی العظیم۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام رکوع پڑھتے تھے، رکوع میں تسبیح کیا تھی؟ انجیل میں نہیں ہے۔ موسیٰ علیہ السلام سجدے کرتے، تسبیح کیا تھی؟ یہ تورات میں نہیں ہے۔ ہمارے پیغمبر کی تعلیمات محفوظ ہیں اور قیامت تک کے لیے محفوظ رہیں گی انشاءاللہ۔ بلکہ آپ کو اس سے بڑی حیرانگی ہوگی اگر قرآن نہ ہوتا تو عیسائی یہ بھی نہ بتا سکتا کہ عیسیٰ علیہ السلام کا نام کیا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کا نام بھی انجیل نہیں بتاتی، ہمارا قرآن بتاتا ہے۔ پوری انجیل اول سے لے کر آخر تک پڑھ لیں، اس میں حضرت عیسیٰ کا نام ہی نہیں ہے۔ مسیح تو ہوگا، خداوند یسوع تو ہوگا، لیکن عیسیٰ کے نام پر انجیل میں کوئی لفظ ہی نہیں ہے۔ اگر قرآن نہ ہوتا، خود عیسیٰ علیہ السلام کے نام کا بھی دنیا کو پتہ نہ چلتا کہ اس نبی کا نام کیا تھا جس کا کلمہ عیسائیوں نے پڑھا ہے۔ تو ہم کہتے ہیں کہ تورات انجیل ناقص ہے، قرآن کامل ہے۔ اس پر یہود و نصارہ کا اعتراض ہے۔ اگر یہ بات دلیل ہے، اگر یہ دلیل ہے قرآن کے افضل ہونے کی، تورات و انجیل کے نہ پڑھنے کی، تو پھر تو قرآن بھی ناقص ہے۔ ہم پوچھتے ہیں کیوں؟ وہ کہتے ہیں کتنے مسئلے ایسے ہیں کہ جو قرآن میں نہیں ہیں۔ مثال کے طور پہ آپ کہتے ہیں نمازیں 5 ہیں، یہ 5 کا لفظ قرآن میں نہیں ہے۔ آپ کہتے ہیں فجر کی رکعتیں 4 ہیں، یہ قرآن میں نہیں ہے۔ آپ کہتے ہیں زکوٰۃ 100 میں سے اتنے فیصد دینی ہے، یہ قرآن میں نہیں ہے۔ سال گزرے تو زکوٰۃ، یہ قرآن میں نہیں ہے۔ اور حج کی تفصیلات یہ قرآن میں نہیں ہے، روزے کی تفصیلات قرآن میں نہیں ہے، تو پھر تو قرآن بھی ناقص ہے۔ تورات انجیل کا کیا کہنا، پھر قرآن بھی چھوڑ دو کہ ناقص ہے۔ ہم ان کو جواب دیتے ہیں کہ نہیں، تورات انجیل تو ناقص ہے لیکن قرآن ناقص نہیں۔ وہ پوچھتے ہیں وجہ، ہم کہتے ہیں ایک ہوتا ہے کتاب کا متن اور ایک ہوتی ہے کتاب کی شرح۔
کچھ مسئلے قرآن کے متن میں ہیں اور باقی مسئلے قرآن کی شرح حدیث مبارک میں ہیں۔ تورات کا متن تو اگر مان بھی لیا جائے موجود ہے، تورات کی شرح جو موسیٰ علیہ السلام نے فرمائی وہ موجود نہیں ہے۔ اگر انجیل کا متن مان بھی لیا جائے موجود ہے تو جو شرح عیسیٰ علیہ السلام نے فرمائی موجود نہیں۔ ہم کچھ مسئلے قرآن کے متن سے لیں گے، کچھ قرآن کی شرح حدیث سے لیں گے، تو قرآن ناقص ہے اس معنی میں اس کا متن موجود ہے، اگر متن میں مسئلہ نہ ملے تو شرح میں مسئلہ موجود ہے۔ پھر یہود و نصارہ کہنے لگے اگر یہ دلیل ہے قرآن کے کامل ہونے کی تو ہم کہتے ہیں قرآن ناقص ہے۔ کیوں؟ ہم تمہیں مسئلے گنواتے ہیں، تم ہمیں قرآن سے دکھا دو یا تم ہمیں حدیث سے دکھا دو۔ سینکڑوں ہزاروں لاکھوں مسائل وہ ہیں کہ جو قرآن میں بھی نہیں اور حدیث مبارک میں بھی نہیں۔ مثلا آج کے دور کا مسئلہ ہے ٹیلی فونک نکاح کا، لڑکا ارجا میں ہے، لڑکی انگلینڈ میں ہے، یہ وہاں نہیں جا سکتا، وہ وہاں نہیں آ سکتی، یہاں نہیں آ سکتی، خاندان کا مسئلہ ہے، نکاح اس سے کرنا ہے۔ اب نکاح کیسے کریں گے؟ کہتے ہیں ٹیلی فونک نکاح کر لو۔ اب ٹیلی فونک نکاح کریں تو ہو جاتا ہے یا نہیں ہوتا؟ نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے۔ اگر آپ نے دیکھا کہ رمضان کا روزہ رکھا ہے، سخت تکلیف ہو گئی، اب ڈاکٹر کے پاس گئے، اس نے کہا میں نے انجیکشن لگوانا ہے، آپ نے کہا میں مفتی صاحب سے پوچھ لوں انجیکشن لگوانے سے روزہ ٹوٹتا ہے یا نہیں ٹوٹتا؟ نہ اس کا حل صاف قرآن میں ہے نہ اس کا حل صاف حدیث مبارک میں ہے۔ آپ مسجد میں آئے ہیں نماز پڑھنے کے لیے، حضرت امام صاحب نماز پڑھاتے ہیں لاؤڈ سپیکر پر اللہ اکبر کہیں اور باہر والا آواز براہ راست امام کی نہ سن سکتا ہو سوائے لاؤڈ سپیکر کے، تو لاؤڈ سپیکر پہ سنی گی اللہ اکبر پہ اگر نماز ادا کی ہو جائے گی یا نہیں؟ نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے۔ ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ آپ کے ابو جی کو خون چاہیے، ایک بوتل خون کی لاؤ ورنہ علاج مشکل ہے، ہم نے آپریشن کرنا ہے۔ ایک آدمی کا خون مریض کو دینا جائز ہے کہ نہیں؟ نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے۔ بائی پاس آپریشن کرنا ہے، کوئی تھوڑا سا گوشت اور رگے چاہیے، ڈاکٹر کہتا ہے جی ران سے کاٹ کے یہاں لگا دیں گے، آپ کہتے ہیں مسئلہ پوچھیں۔ تو یہ جو اعضاء کی پیمت کاری ہے، ایک عضو کو کاٹ کے دوسری جگہ پہ لگانا، نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے۔ وہ کہے گا کتنے مسئلے ہم نے پیش کیے، تو پھر کہہ دو قرآن بھی ناقص ہے اور پھر کہہ دو قرآن بھی ناقص، تورات انجیل بھی ناقص ہے۔ ہم پھر ان کو جواب دیتے ہیں کہ نہیں، قرآن کامل ہے، قرآن ناقص نہیں ہے۔ قرآن کے کامل ہونے کا مطلب کیا ہے؟ کچھ مسئلے اللہ نے قرآن میں دیے ہیں، کچھ مسئلے قرآن کی شرح حدیث میں دیے ہیں، اور کچھ مسئلے ایسے جو اللہ نے صاف صاف بتا دیے، اور باقی قیامت تک آنے والے مسئلے اس کے لیے اللہ نے اصول دے دیے ہیں۔ اصول قرآن میں بھی ہیں، اصول حدیث میں بھی ہے۔ ان اصولوں کی روشنی میں آپ قیامت تک جتنے مسئلے نکالنا چاہو نکال لیں گے، اور ایک مسئلہ بھی آپ ایسا ثابت نہیں کر سکتے کہ جس کا حل قرآن اور حدیث نے نہ دیا ہو۔ مثلا قرآن کریم نے 4 اصول دیے ہیں، اگر تمہیں مسئلہ پیش آ جائے آپ نے مسئلہ کیسے بیان کرنا ہے۔ نمبر 1 اصول سورہ اعراف کی آیت نمبر 3 میں ہے، فرمایا اللہ رب العزت نے اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونہ اولیاء۔ جب مسئلہ پیش آ جائے تم نے قرآن کو کھولنا ہے، مسئلہ تمہیں ملے گا، قرآن چھوڑ کر تمہیں جانے کی کہیں ضرورت نہیں، قرآن کو کھولو اور قرآن کے مقابلے میں کوئی چیز نہ لو۔ اور اگر مسئلہ تمہیں قرآن میں نہیں ملتا پھر تم نے کہاں جانا ہے؟ پارہ نمبر 3 سورہ آل عمران آیت نمبر 32 موجود ہے، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی۔ اگر مسئلہ تمہیں چاہیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو دیکھ لو، اور اگر کوئی مسئلہ ایسا ہو جو پیغمبر کی سنت میں بھی نہ ملے پھر قرآن نے اس کے لیے اصول دیا ہے۔ پارہ نمبر 5 سورۃ النساء آیت نمبر 115، وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ جس مسئلے پہ اہل ایمان جمع ہو جائیں یہ مسئلہ شرعی مسئلہ بن جاتا ہے، اللہ نے ایک اصول اور دے دیا ہے۔ اگر کسی مسئلے پہ امت کا اجماع بھی نہ ملے، امت کے اجماع کا معنی ہوتا ہے جس مسئلے پہ امت کے فقہاء علماء جمع ہوں، اسے کہتے ہیں امت کا اجماعی مسئلہ ہے۔ اگر اجماع بھی نہ ملے تو پھر کیا کریں؟ پھر اللہ رب العزت نے سورہ لقمان پارہ نمبر 21 آیت نمبر 15 میں حکم دیا، وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ۔ پھر مجتہد کے اجتہاد اور قیاس کو مان لو،
تمہیں مسئلہ مل جائے گا۔ اب اللہ نے 4 اصول دیے، نمبر 1 قرآن، نمبر 2 سنت، نمبر 3 اجماع امت، اور نمبر 4 قیاس شرعی، اس سے تمہیں مسئلہ مل جائے گا۔ اب 4 اصول دیے ہیں، اب کوئی ایسی صورت نہیں کہ مسئلہ پیش آ جائے اور امت کو مسئلے کا حل نہ ملے۔ میں صرف قرآن کریم تو آپ سمجھتے ہیں اس کا مطلب کیا ہے، حدیث اور سنت سمجھتے ہیں مطلب کیا ہے، اجماع امت کا معنی جس مسئلے پر علماء کو اتفاق ہو، یہ بھی سمجھتے ہیں۔ قیاس شرعی کا مسئلہ کیا ہے، صرف قیاس شرعی کی ہلکی سی وضاحت سن لے۔ قیاس شرعی کا مسئلہ یہ ہے، ایک آپ کو مسئلہ پیش آیا لیکن اس مسئلے پر قرآن بھی نہیں ہے، اس مسئلے پر حدیث بھی نہیں ہے، پھر فقیہ اس مسئلے کی نظیر تلاش کرتا ہے، اس مسئلے کی مثال تلاش کرتا ہے کہ اس جیسا مسئلہ قرآن میں ہے یا نہیں، اس جیسا مسئلہ حدیث میں ہے یا نہیں۔ بعین ہی وہ مسئلہ تو نہیں ہے لیکن اس جیسا مسئلہ قرآن میں ہے، اس جیسا مسئلہ حدیث میں ہے یا نہیں۔ فقیہ کو نظر آتا ہے ہاں اس جیسا مسئلہ قرآن میں ہے یا اس جیسا مسئلہ حدیث میں ہے، پھر فقیہ دیکھتا ہے وہ جو اس جیسا مسئلہ ہے یہ مسئلہ کیوں تھا، وہ کیوں والی جو وجہ ہے جہاں موجود نظر آتی ہے وہی قرآن والے مسئلے کا حکم فقیہ لگا دیتا ہے۔ اس پر میں ایک مثال قرآن سے دیتا ہوں اور ایک مثال حدیث سے دیتا ہوں تاکہ بات سمجھ آئے۔ قرآن کریم میں ہے اما یبلغن عندک الکبر احدہما او عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما۔ بیٹا جوان ہے، والدین بوڑھے ہیں، کسی مسئلے پہ اختلاف ہو گیا، ابا جی کی بات بیٹے کے مزاج کے خلاف ہے، تو فرمایا اس باپ کو تم نے ڈانٹنا بھی نہیں ہے اور اس باپ کو تم نے اف بھی نہیں کہنا، کیوں یہ بوڑھا ہے، اف کہو گے دل ٹوٹے گا، اس کو تم ڈانٹو گے تو باپ کا دل دکھے گا، تو باپ کا دل نہیں دکھانا چاہیے۔ اب دیکھو قرآن میں یہ تو ہے اف بھی نہ کھو، قرآن میں یہ تو ہے ڈانٹو بھی نہ، قرآن میں یہ تو ہے نرم بات کرو، قرآن میں یہ تو ہے اپنے کندھے باپ کے لیے بچھا دو، باپ کے سامنے عاجزی سے کام لو، لیکن قرآن میں کہیں یہ نہیں ہے کہ باپ کو گالی نہ دینا، قرآن میں کہیں یہ نہیں ہے کہ باپ کو مارنا نہیں ہے، قرآن میں کہیں یہ نہیں ہے کہ باپ کو گھر سے نکالنا نہیں ہے۔ یہ تو قرآن میں مسئلے لکھے ہوئے نہیں ہیں نا۔ اب ایک بندے نے بیٹے نے باپ کو گھر سے نکال دیا، اب یہ بیٹا آتا ہے مولوی صاحب کے پاس، میرے باپ آتا ہے مولوی صاحب کے پاس، میرے بیٹے کو سمجھاؤ اس نے غلط کیا ہے۔ مولوی صاحب نے بیٹے کو سمجھایا کہ تجھے ابا جی کو گھر سے نکالنا نہیں چاہیے تھا۔ اس نے کہا مولوی صاحب کو دلیل ہے تو پیش کرو، میں تو قرآن مانتا ہوں، مولویوں کی باتیں نہیں مانتا، مجھے قرآن پڑھ کے سناؤ۔ مولوی صاحب نے دیکھا الحمد سے ایک والناس تک کون سی آیت پڑھوں گا، وہ تو اس لیے کودتا تھا، اس کا خیال تھا کہ قرآن میں آیت ہے ہی کوئی نہیں، مجھے مولوی صاحب پڑھ کے کیا دیں گے۔ مولانا صاحب نے فرمایا کہ دیکھو قرآن میں ہے اپنے باپ کو ڈانٹنا نہیں ہے، اچھا یہ بتا کہ قرآن نے باپ کو ڈانٹنے سے کیوں منع کیا ہے؟ اس نے کہا جی اس لیے کہ ڈانٹیں گے تو باپ کا دل ٹوٹے گا۔ اچھا یہ بتا کہ قرآن کریم نے کیوں منع کیا ہے کہ باپ کو نہ کہنا؟ کہا جی کہیں گے تو دل ٹوٹے گا۔ تو مولوی صاحب نے فرمایا اگر باپ کو ڈانٹے تو دل ٹوٹتا ہے اور جب گھر سے نکال دے تو دل نہیں ٹوٹتا؟ اس نے کہا جی ٹوٹتا ہے۔ فرمایا پھر جو مسئلہ قرآن نے بیان کیا ہے وہ مسئلہ یہاں بھی فٹ ہو جائے گا۔ قرآن نے ڈانٹنے سے اس لیے منع کیا کہ باپ کا دل ٹوٹتا ہے۔ اب پتہ چلا کہ جس عمل اور جس قول سے باپ کا دل ٹوٹے اس سے تو نے بچنا ہے۔ تب دیکھو مسئلہ پیش آیا، وہ صاف قرآن میں نہیں تھا لیکن اس جیسا مسئلہ موجود تھا، اس کی علت کو دیکھا، نظر آئی، مسئلہ منتقل کر دیا۔ اسے کہتے ہیں قیاس شرعی۔ بالکل اسی طرح ایک مسئلہ حدیث مبارک میں ہے، بغداد میں ایک مسئلہ پیش آیا۔ مسئلہ کیا تھا؟ ایک عورت فوت ہو گئی، جس عورت نے میت کو غسل دینا ہے اس عورت کا وجود پاک نہیں ہے۔ اب مسئلہ پوچھا محدثین سے کہ ہمارے یہاں خاتون فوت ہو گئی ہے اور جس خاتون نے غسل دینا ہے اس خاتون کا وجود پاک نہیں ہے، تو کیا ناپاک وجود والی عورت یہ میت عورت کو غسل دے سکتی ہے؟ محدثین نے فرمایا حدیث میں تو ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ انہوں نے کہا جی حدیث میں نہیں ہے، میں کیا کروں، میں نے تو عمل کرنا ہے۔ انہوں نے کہا پھر ایسا کرو یہ فقیہ سے مسئلہ پوچھ لو، مفتی صاحب سے پوچھ لو۔ فقیہ کے پاس گئی، فقیہ ابو ثور بغدادی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے فرمایا کہ ناپاک وجود والی عورت میت عورت کو غسل دے سکتی ہے۔ پوچھا جی دلیل کیا ہے؟ کہ حدیث مبارک میں ہے۔ انہوں نے کہا کون سی حدیث ہے؟ اب فقیہ کی دیکھنا نظر کہاں تک ہے۔ فقیہ نے فرمایا کہ حدیث مبارک میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو اٹھاؤ بھائی جو آرام فرما رہے ہیں ان کو اٹھاؤ۔ سونے والے کو مجھے ہر بیان میں سمجھانا پڑتا ہے کہ ڈانٹتے نہیں ہیں،
یہ ان کا سونا اس بات کی دلیل ہے کہ میں پرامن مولوی ہوں۔ کیوں؟ جو مولوی جھگڑا کرے اس کے بیان میں سوتا تو کوئی نہیں نا۔ بات سمجھ آ رہی؟ آپ میرے بارے میں پوچھے کہ مولانا الیاس گمر صاحب کیسے آدمی، تو آپ کیا کہو گے؟ پرامن۔ پوچھے دلیل کیا ہے؟ بتاؤ۔ وہ جو ان کے بیان میں 2 بندے سو رہے تھے، اگر لڑنے والا ہوتا تو بندے سوتے کیوں؟ یہ تو آپ تھانے والوں کو بات سمجھا سکتے ہیں نا۔ میرے آنے پر کبھی پابندی لگائے نا کہ جھگڑالو مولوی ہے، تو آپ نے کیا کہنا ہے؟ بتاؤ نا۔ پرامن ہے۔ پوچھے بھی دلیل کیا، تو کیا بتاؤ گے؟ ان کے بیان میں 2-3 بندے سو رہے تھے۔ اگر یہ پرامن ہوتا تو لوگ سوتے کیوں؟ جو پرامن ہوتا ہے اس کی وجہ سے لوگ سوتے ہیں، جھگڑے والے کی وجہ سے سونے والے بھی اٹھ جاتے ہیں۔ تو ان کا سونا میرے پرامن ہونے کی دلیل ہے، اس لیے میں بندوں کے سونے پر ناراض نہیں ہوتا بلکہ خوش ہوتا ہوں کہ ہمارے پرامن ہونے کی دلیل پیش کی ہے۔ اور بات سمجھ آ رہی ہے؟ مجھے یہ باتیں بچوں کی طرح آپ کو سمجھانی پڑتی ہیں۔ میں ساتھیوں سے کہتا ہوں علماء عالم بنے، لیکن خانقاہوں سے بزرگوں سے تعلق رکھ کے مولوی بنو۔ خانقاہوں بزرگوں سے تعلق رکھو گے نا، کبھی عوام کا آپ کا پھڈا نہیں پڑے گا۔ ہمارے شیخ حکیم اختر دامت برکاتہ فرماتے ہیں اگر بیان میں کوئی بندہ سو جائے تو اس کو ڈانٹتے نہیں ہیں۔ کیوں؟ علمی مجلس کی مثال ماں کی گود کی ہے۔ بچہ گلی میں گلی ڈنڈا کھیلتے نہیں سوتا، ماں کی گود میں آئے تو سو جاتا ہے۔ کرکٹ کھیلے تو نہیں سوتا، ماں کی گود میں آئے تو سو جاتا۔ ماں کبھی نہیں ڈانٹتی کہ تو کرکٹ کھیلتے نہیں سوتا، میری گود میں کیوں سویا ہے۔ ماں سمجھتی ہے کہ میری گود میں سکون ہے اور کرکٹ میں سکون نہیں ہے۔ کاش مولانا صاحب کو بات سمجھ آ جائے کہ دکان پہ سکون نہیں ہے، میرے بیان میں سکون ہے، تو پھر سونے والے کو ڈانٹے کہ نہیں، خوش ہوں گے کہ میرے بیان میں سکون ہے تبھی سویا۔ تو ہم تو نہیں ڈانٹتے، ہم تو کہتے ہیں بھی جو سویا ہے، ہم خوش ہوتے ہیں۔ لیکن میں حکیم صاحب خدمت میں گیا تو میں نے ان سے عرض کیا کہ حضرت ماں ڈانٹتی تو نہیں ہے، لیکن ماں ایک بیٹے کے لیے جملہ کہتی ہے کہ بیٹا اٹھ جاؤ، دودھ پی لو پھر سو جانا۔ کہتی ہے کہ نہیں؟ لڑکا گلی میں کھیلتا ہوا آئے اور ماں کی گود میں سر رکھ کے سو جائے تو ماں کیا کہتی ہے؟ بیٹا اٹھ جاؤ، دودھ پی لو پھر سو جانا۔ ہمارے بیان میں کچھ ہم ڈانٹتے تو نہیں ہیں، ہم کہتے ہیں بھی تھوڑا سا دودھ پی لو اور پھر سو جانا۔ دیکھو علم کی مثال تو دودھ کی ہے نا۔ اگر آپ کو علم چاہیے تو کیا دعا مانگتے ہیں؟ رب زدنی علما۔ اور دودھ چاہیے اللہم بارک لنا فیہ، بولو نا آگے۔ اب یہ صرف ان کو دعا نہیں ہے جو مدرسے پڑھتے ہیں یا جماعت میں وقت لگاتے ہیں، اوروں کو دعا نہیں آنی۔ پوچھو نا جی دودھ پینے کی دعا کیا ہے، یا مولوی بتائیں گے، طالب علم بتائے گا، یا تبلیغ والے بتائیں گے، اور کسی نے نہیں بتانی۔ اور پھر ڈنڈا لے کر چڑھے ہوتے ہیں، ہمیں دعوت دیتے ہو بارڈر کراس کیوں نہیں جاتے؟ تجھے دودھ پینے کی دعا نہیں آتی، ہم بارڈر کراس کے کس کے پاس جائیں؟ بارڈر کراس کر کے جائیں گے تو اس نے کہنا پہلے اپنوں کو سمجھاؤ پھر ہمارے پاس آؤ، تو وہاں جا کر ذلیل ہو کر جو واپس آنا ہے تو پہلے تجھے ہی سمجھا لیں پھر وہ آ جائیں۔ ایسے بات ہے یا نہیں؟ آپ اپنے بیٹے کو بات سمجھاتے ہیں نا، اور نالائق اگر تو میری بات نہیں مانے گا تو محلے والے کہیں گے تیرا بات تیری بیٹا نہیں بات مانتا، ہمیں کیا سمجھاتے ہو؟ تو میری بات مان، میری ذلت کا سبب نہ بن۔ ہم آپ سے کہتے ہیں ہم ہندوستان میں جا کر دعوت دینا چاہتے ہیں لیکن ہمیں ذلیل نہ کرو۔ ہندو کہیں کہ مسلمان تمہاری بات مانتے نہیں، یہ بارڈر کراس کر کے ہمارے پاس کیا لینے کے لیے آئے، ہم پھر واپس آئیں گے، مہربانی کرو تم مان لو تاکہ ان کو جا کر دعوت دیں۔ تو میں کہہ رہا تھا علم چاہیے تو دعا کون سی ہوتی ہے؟ رب زدنی علما۔ اور دودھ پیئے تو دعا کون سی ہے؟ اللہم بارک لنا فیہ وزدنا منہ۔ اگر خواب میں دیکھے دودھ پیا، تعبیر کیا ہے؟ اللہ علم دیں گے، تو علم اور دودھ کی مناسبت ہے کہ نہیں؟ اس لیے میں نے کہا جو بندہ سو جائے ہم ڈانٹتے نہیں ہیں بلکہ کیا کہتے ہیں، تھوڑا سا دودھ پی لو پھر سو جاؤ۔ اور ہمارا دودھ بڑا خالص ہے، ہم دیہاتی لوگ ہیں نا، ملاوٹ والا دودھ نہیں ہے، خالص دودھ ہے۔ جس بندے نے خالص دودھ پہلی بار پیا ہو اس کے پیٹ میں گڑ گڑ ہوتی ہے، اور جس بندے نے خالص پہلی بار مسئلہ سنا ہو اس کے منہ میں بڑبڑ ہوتی ہے۔ میرے بیان کے بعد خسر پسر ہو نا تو آپ نے کہنا اس کا قصور نہیں، اس بیچارے نے پہلی بار خالص مسئلہ سنا ہے، 2-3 مرتبہ دودھ پلاؤ معدہ ٹھیک ہو جاتا ہے، ہمارے 2-4 بیان سناؤ انشاءاللہ زبان ٹھیک ہو جائے گی۔ بات سمجھ آ گئی؟ تو آپ اگر کچھ ہوئے تو آپ نے کیا کہنا ہے جی؟ آپ کہنا بھی تھوڑا سا دودھ پی لو، مولوی صاحب سرگودے سے آئے ہیں، پینڈو مولوی ہے، بڑا خالص دودھ ہے، اس بیچارے سے دودھ تو پی لو، اتنی دور سے دودھ لایا ہے اور قیمتاً نہیں دیتا، مفت دیتا ہے، آپ سے پیسے لے کر دودھ نہیں دیتا، مفت دودھ پلاتا ہے، تو اس سے دودھ تو پی لو۔ چلیں بات سمجھ آ رہی ہے؟ میں مثال کیا دے رہا تھا، فقیہ ابو ثور بغدادی فرمانے لگے ناپاک وجود والی عورت میت عورت کو غسل دے سکتی ہے۔ پوچھا دلیل کیا ہے؟ ذرا دلیل سمجھنا، دیکھنا فقیہ کی نگاہ کہاں تک جاتی ہے۔ فقیہ فرمانے لگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی میں معتکف ہوتے
امی عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دل کرتا میں ان کے بال مبارک کو دھو لوں، حضور خود مسجد میں بیٹھ جاتے، میرا حجرہ چونکہ مسجد نبی کے متصل تھا، ادھر اندر سے کھڑکی کھلتی تھی، حضور مسجد نبی میں بیٹھ کر یوں اپنے سر مبارک کو پیچھے نکال دیتے اور میں آپ کے بالوں کو دھوتی، وَأَنَا حَائِضٌ میں ماہواری کی حالت میں ہوتی، حضور کے سر کو دھو دیتی۔ فقی ابو ثور فرمانے لگے اگر امی عائشہ ماہواری کی حالت میں نبوت کے سر کو دھو سکتی ہیں تو ناپاک وجود والی عورت میت کو غسل بھی دے سکتی ہے۔ آپ دیکھو مسئلہ حدیث سے نکل آیا نا، تو جیسا مسئلہ پیش آیا اس جیسا حدیث میں موجود تھا، وجہ دیکھی مسئلہ آگے منتقل کر دیا۔ اسے کہتے ہیں قیاس شرعی، یہ مجتہد کا قیاس ہوتا ہے۔ اللہ ہم سب کو بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں یہ بات سمجھا رہا تھا کہ اللہ نے کتنے اصول دیے ہیں؟ 4۔ نمبر 1 قرآن، نمبر 2 سنت، نمبر 3 اجماع امت، اور نمبر 4 قیاس شرعی۔ توجہ، اچھا اسی طرح حدیث مبارک میں 4 اصول موجود ہیں۔ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن بھیجا، قاضی، معلم، گورنر بنا کے بھیجا، اور پوچھا اے معاذ جب آپ اپنا شاگرد بھیجتے ہیں نا تو کبھی آپ پوچھتے ہیں جو بات میں نے تجھے سمجھائی ہے سمجھ آ گئی ہے؟ کہتا ہے جی آ گئی ہے۔ اچھا یہ بتاؤ تم جا کر کیا کہو گے؟ آپ سنتے ہیں کہ نہیں؟ یہ بتاؤ جا کر کیا کہو گے، میں بتاؤ۔ وہ پھر بتاتا ہے میں کیا کہوں گا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا معاذ میں تجھے یمن بھیج رہا ہوں، تو میرا شاگرد ہے، جو میں نے سبق پڑھایا نا مجھے سنا، وہاں جا کر تو کیسے بتائے گا؟ اگر لوگ تجھ سے مسئلہ پوچھیں تو تو انہیں جواب کیسے دینا ہے؟ استاد اپنے شاگرد سے کہتا ہے نا اگر لوگ تجھ سے پوچھیں ذرا میرے سامنے بیان کر تو کیسے سمجھائے گا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے معاذ جب لوگ مسئلہ پوچھیں گے تو جواب کیسے دے گا؟ ان عرض لک قضاء بما تقضی یا معاذ، انہوں نے کہا اقضی بکتاب اللہ، اللہ کے نبی میں قرآن سے مسئلہ بتاؤں گا۔ فرمایا فإن لم تجد، اگر کتاب اللہ میں تجھے مسئلہ نہ ملے تو پھر میں علماء کے لیے نکتہ پیش کر دوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فإن لم تجد فرمایا، فإن لم یکن نہیں فرمایا۔ فإن لم یکن کا معنی اور ہوتا ہے، فإن لم تجد کا معنی اور ہوتا ہے۔ یہ نہیں فرمایا اگر قرآن میں نہ ہو تو پھر، فرمایا اگر تجھے نہ ملے تو پھر۔ پتہ چلتا ہے کبھی مسئلہ قرآن میں ہوتا ہے ایک مجتہد کو نہیں ملتا دوسرے کو مل جاتا ہے، اگر تجھے نہ ملا تو پھر انہوں نے کہا بسنت رسول اللہ، اللہ کے نبی میں سنت سے مسئلہ بیان کر دوں گا۔ فرمایا فإن لم تجد، فإن لم یکن نہیں ہے، فإن لم تجد اگر تجھے سنت میں نہ ملے تو پھر انہوں نے کہا اجتہد برأیی، اللہ کے پیغمبر پر میں اجتہاد کروں گا، پہلے مسئلہ قرآن سے بتاؤں گا، نہ ملا تو سنت سے بتاؤں گا، نہ ملا تو پھر میں اجتہاد کروں گا۔ 3 اصول سامنے آ گئے نا، یا قرآن سے مسئلہ، یا سنت سے مسئلہ، یا مجتہد کے اجتہاد سے مسئلہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتنے خوش ہوئے ہیں، اللہ کے نبی اتنے خوش ہوئے، وضع یدہ علی صدرہ، حضرت معاذ کے سینے پہ ہاتھ رکھ دیا ہے تاکہ اللہ اس کا سینہ کھول دے۔ میں ایک نکتہ پیش کرتا ہوں، اللہ کرے عوام بھی سمجھے، اہل علم کا اصل مزہ آتا ہے۔ آپ نے فضائل اعمال میں حدیث پڑھی ہے، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ آئے، کہا یا رسول اللہ حدیث پڑھتا ہوں بھول جاتی ہے، میرا جی چاہتا ہے حدیثیں بھولے نہ، دعا فرمائے۔ فرمایا ابو ہریرہ چادر بچھا دے۔ چادر بچھائی ہے، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چادر پہ ہاتھ مبارک لگایا، چادر بچھائی اور چادر پہ اپنا ہاتھ پھیرا، پھر فرمایا اس چادر کو اپنے سینے سے لگا لے۔ حضرت ابو ہریرہ چادر کو ہاتھ اور پھر چادر ان کے سینے کو، حضرت معاذ کی باری آئی ہے تو سینے پہ ہاتھ لگایا ہے، چادر پر نہیں۔ پتہ چلا جب محدث کی باری آئی اس کے سینے پہ نبی کا ہاتھ لگا ہے بواسطہ چادر، اور جب فقیہ کی باری آئی تو نبی کا ہاتھ سینے پہ لگا ہے بلا واسطہ چادر۔ تو جس قدر شرع صدر فقیہ کو چاہیے محدث کو نہیں چاہیے، محدث کو حافظہ چاہیے، فقیہ کو فہم شرع صدر بھی چاہیے۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ ڈائریکٹ لگایا، اتنے خوش ہوئے، اور پھر کیا فرمایا الحمدللہ الذی وفق رسول رسولی لما یرضی رسولہ، اے اللہ میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں، میں نمائندہ تیرا ہوں، یہ نمائندہ میرا ہے، میرا نمائندہ اس بات پہ وہ کام کرتا ہے اللہ جس پہ تیرا نمائندہ خوش ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت معاذ کے اجتہاد پہ خوش ہوئے ہیں، پریشان نہیں ہوئے۔ مجھے ایک بندے نے مجھ سے پوچھا کہ مولانا صاحب یہ بتائیں یہ غیر مقلد کون ہوتے ہیں؟ اہل حدیث غیر مقلد کون ہوتے ہیں؟ میں نے کہا جس بات پر نبی خوش ہو اس پہ ناراض ہو جائیں، اور جس پہ حضور ناراض ہو جائیں یہ خوش ہو جائیں، یہ غیر مقلد ہوتے ہیں۔ تعریف سمجھ آ گئی؟ جس پہ اللہ کا رسول خوش ہو یہ ناراض ہو جائے، اور جس پہ نبی ناراض ہو یہ
خوش ہو جائے۔ کیا تیری بات سمجھ نہیں آئی؟ میں نے کہا میں سمجھا دیتا ہوں، سمجھانا تو میرے ذمہ ہے نا، آپ سمجھنا چاہو میں سمجھا دیتا ہوں۔ اب دیکھو حضرت معاذ نے جب یہ عرض کیا اجتہد برائے، میں اجتہاد کروں گا، تو حضور خوش ہوئے کہ ناراض ہوئے؟ تو مجتہد کے اجتہاد سے خوش ہونا یہ نبی کا کام ہے، اور مجتہد کے اجتہاد کو دیکھ کر پریشان ہونا یہ غیر مقلد کا کام ہے۔ یہ مجتہد کے وجود سے پریشان ہوتے ہیں، اللہ کے نبی مجتہد کے وجود سے خوش ہوتے ہیں۔ اچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، ایک شخص آیا تو کہا جی 3 طلاق دے دی ہے، اکٹھی 3 طلاقیں دی ہیں۔ حدیث مبارک میں قام غضبان، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو کر کھڑے ہو گئے، بیٹھے ہوئے تھے ناراض ہو کر کھڑے ہو گئے، فرمایا ایولا بی کتاب اللہ وانا بین اظہرکم، میں محمد موجود ہوں، تم قرآن سے کھیلتے ہو؟ تو جب ایک آدمی اکٹھی طلاق 3 دی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو گئے، اور اس کو بتاؤ 3 طلاق اکٹھی دی ہے خوش ہو جاتا ہے؟ کسی دنیا بھر کے اہل حدیث مولوی سے کہو کہ جی ہمارے محلے میں ایک لڑکا تھا اس نے 3 طلاق اکٹھی دے دی ہیں، چہرہ دیکھنا اگر شیطان کی طرح خوش نہ ہو تو مجھے کہنا۔ تو نبی ناراض ہے اور یہ خوش ہے، اور جس پہ حضور خوش ہے یہ ناراض ہے، اس کو کہتے ہیں غیر مقلد۔ لوگ کہتے ہیں حدیث پہ عمل کرتا ہے، میں کہتا ہوں حدیثوں کو جڑوں سے صاف کرتا ہے۔ اللہ میں بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نمبر 1 قرآن، نمبر 2 سنت، نمبر 3 اجتہاد آ گیا۔ اور صحیح بخاری میں روایت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ لا یجمع امت محمد علی الضلالہ، اللہ میری امت کو کبھی گمراہی پر جمع نہیں ہونے دیں گے۔ 4 اصول دے دیے قرآن نے، وہی 4 اصول دی حدیث نے۔ نمبر 1 قرآن، نمبر 2 سنت، نمبر 3 اجماع امت، اور نمبر 4 قیاس شرعی۔ یاد کرو کتنے اصول دیے؟ نمبر 1 قرآن، نمبر 2 نمبر 3 اجماع امت، نمبر 4 قیاس شرعی۔ اب ذرا فقہ کی تعریف سننا، یہ میں نے تمہید باندھی ہے آپ کو فقہ کی تعریف سمجھانے کے لیے۔ فقہ کی تعریف تو میں نے چند سیکنڈوں میں کہہ دینی ہے، تمہید لمبی باندھنی پڑتی ہے، اور کبھی مسئلہ چھوٹا ہے اور تمہید لمبی ہوتی ہے۔ یہ ہمارا طریقہ نہیں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی تمہید لمبی باندھتے اور مسئلہ چھوٹا سا بتاتے۔ میں اس پر بھی دلیل پیش کرتا ہوں، آپ یہ نہ کہ میں اپنی طرف سے باتیں کرتا ہوں۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہلی مرتبہ قوم کو توحید کی دعوت دی ہے تو حضور نے فوراً قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا نہیں فرمایا، اپنی قوم سے فرمایا، اللہ کے نبی نے لبثت فیکم عمرا، میں تمہارے اندر 40 سال تک رہا ہوں، هل وجدتمونی صادقا ام کاذبا، مجھے تم نے کیسا پایا ہے؟ 2 جملے ہو گئے، لبثت فیکم عمرا، میں تمہارے اندر 40 سال تک رہا ہوں، هل وجدتمونی صادقا ام کاذبا، تم نے مجھے کیسا پایا ہے؟ مکہ والے کہنے لگے جربناک غیر مرہ، ہم نے آزما کے دیکھا ہے، ما وجدنا فیک الا صدقا، اے محمد ہم نے ہمیشہ آپ کو سچا پایا ہے۔ 4 جملے ہو گئے نا۔ اب حضور نے مسئلہ بتایا، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، تمہید میں 4 جملے ہیں اور مسئلے میں 1 جملہ ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ ہماری تمہید پہ آدھا پونا گھنٹہ لگتا ہے، مسئلے میں تو 1 سیکنڈ 2 سیکنڈ لگنے ہیں نا۔ تو اب فقہ کی ذرا تعریف سمجھنا، فقہ کسے کہتے ہیں میں اب بات سمجھانے لگا ہوں۔ دیکھیں کچھ قرآن نے مسئلے بتا دیے، کچھ کے لیے اصول دے دیے، کچھ مسئلے بتا دی حدیث نے، کچھ اصول دے دیے۔ اب ہم کہتے ہیں کوئی مسئلہ قرآن سے ثابت ہوگا، کوئی مسئلہ سنت سے ثابت ہوگا، کوئی مسئلہ اجماع امت سے ثابت ہوگا، اور کوئی مسئلہ قیاس سے ثابت ہوگا۔ فقہ کی تعریف کیا کریں گے؟ قرآن، ادھر دیکھو، قرآن، سنت، اجماع اور قیاس شرعی سے ثابت شدہ مسائل کا نام فقہ ہے۔ کیا تعریف کرو گے؟ قرآن، سنت، اجماع اور قیاس شرعی سے ثابت شدہ مسئلے کا نام فقہ ہے۔ بتاؤ فقہ قرآن کے خلاف ہے یا قرآن سے ہے؟ سنت کے خلاف ہے، سنت سے ہے۔ میں اب ایک مثال دیتا ہوں، آپ اچھی طرح بات سمجھ آئے۔ آپ نماز پڑھتے ہیں، توجہ رکھنا، نماز پڑھتے ہیں، نماز فرض ہے یا سنت اور واجب؟ یہ کہاں لکھا ہے؟ قرآن میں، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا۔ بات سمجھنا، ہم جو نماز پڑھتے ہیں نماز فرض ہے، یہ کہاں سے ثابت ہے؟ قرآن کریم سے۔ بات اچھی طرح سمجھنا، جب ہم نماز پڑھنے لگے ہیں امام کے پیچھے، ہم کہتے ہیں اللہ اکبر، کہتے ہیں نا اللہ اکبر، ہم نماز پڑھتے ہیں اللہ اکبر کہتے ہیں، اپنے ہاتھ کو کھڑا کر لیتے ہیں۔ یہ نماز پڑھتے وقت اللہ اکبر کہنا، ہاتھ کو کھڑا کرنا، یہ قرآن میں ہے؟ یہ کہاں پر ہے؟ سنت میں ہے۔ اب پتہ چلا نماز فرض ہے، یہ قرآن میں ہے،
اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ کھڑے کرو تو یہ سنت میں ہے۔ 2 مسئلے۔ نمبر 3، جب امام کے ساتھ نماز پڑھو، امام مصلی پر ہے، مقتدی پیچھے ہے، امام اللہ اکبر اونچی آواز سے کہتا ہے اور مقتدی ایسا کہتا ہے، دنیا بھر کے کسی اہل حدیث سے کہو ایک حدیث پیش کر دو، امام اللہ اکبر اونچی آواز سے کہے اور مقتدی آہستہ کہے، تمہیں حدیث نہیں ملنی۔ اس پہ امت کا اجماع ہے، اس پہ امت کا علماء بیٹھے ہیں، آپ ان سے جا کر پوچھ لو۔ امام اللہ اکبر اونچی آواز سے کہتا ہے اور مقتدی آہستہ کہتا ہے، اس پر امت کا اجماع ہے۔ اچھا، چوتھا مسئلہ کیا ہے؟ امام نے اللہ اکبر اونچی آواز سے کہنا تھا، امام نے بھول کر آہستہ کہہ دیا، نماز ہوگی؟ آپ نہ کہو نا نہیں، تمہیں پتہ جو نہیں ہے، آپ کو جی مولانا صاحب آپ بتا دیں۔ صحابہ کا طریقہ پتہ کیا تھا؟ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے یہ بات کیسے ہے تو صحابہ بولتے نہیں تھے کیسے ہے، کہتے حضور آپ بتا دیں، اور آپ فوراً بولتے ہیں اور مسئلہ بتاتے ہیں، آتا ہے نہیں، پھر پھنس جاتے ہیں۔ یہ میں اپنے بارے میں نہیں کہتا، علماء کی مجلس میں ہوں تو رائے دینے کی بجائے پوچھا کریں حضرت آپ فرمائیں، ہم تو ان پڑھ ہیں، ہم تو جاہل ہیں، ہمیں ان پڑھ کہتے اصل میں شرم آتی ہے نا، ایم اے اسلامیات کیا ہوا ہے تو کیسے خود کو ان پڑھ کہیں؟ بھئی ایم اے اسلامیات کیا ہے، قرآن کی تفسیر تو نہیں نہ پڑھی ہوئی۔ اب بات اچھی طرح سمجھیں، امام نے اللہ اکبر اونچی آواز سے کہنا تھا، بھول کر آہستہ کہہ دیا تو نماز ہو جائے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اونچی آواز سے کہنا کوئی فرض تو نہیں تھا نا جو چھوٹ گیا ہے، اونچی آواز سے کہنا سنت تھا، اور وہ بھی بھول کر کہا ہے، جان بوجھ کر تو نہیں نہ کہا، اور بھول چوک تو معاف ہوتی ہے، نماز ہو گئی۔ اب میں کہہ رہا تھا نماز فرض ہے، کہاں سے ثابت ہے؟ قرآن سے۔ ہاتھ اٹھانے اللہ اکبر کہتے ہو، کہاں سے ثابت ہے؟ سنت سے۔ امام اونچی آواز سے کہ مقتدی آہستہ اللہ اکبر، کہاں سے ثابت ہے؟ اجماع امت سے۔ امام نے اونچی آواز اللہ اکبر کہنا تھا، بھول کر ایسا کہہ دیا، نماز ہو جائے گی، کہاں سے ثابت ہے؟ قیاس شرعی۔ یہ 4 دلیلیں آپ نہ مانیں نا تو نماز کی ایک رکعت بھی ثابت نہیں ہوتی، آپ نے پوری نماز کہاں سے ثابت کرنی ہے؟ ہمارے یہاں بہاڑی میں ایک تبلیغی جماعت آئی، اتفاق سے چلی گئی غیر مقلدین کی مسجد میں، تو جب وہاں پہنچے تو مولوی صاحب نے بلا لیا، انہوں نے کہا کیوں آئے ہو؟ پنجابی سمجھتے ہیں، کیوں آئے ہو؟ کہا جی نماز کی دعوت دینے کے لیے۔ تمہیں خود نماز آتی نہیں ہے، تم نے لوگوں کو کیا دعوت دینی؟ پہلے اپنی نماز ٹھیک کرو پھر جا کر لوگوں کو دعوت دینا۔ انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے۔ انہوں نے کہا خبردار، کوئی گشت نہیں، کوئی اعلان نہیں، کوئی تعلیم نہیں، یہاں ٹھہرو، اپنی نماز سیکھو پھر امت کو سکھانا۔ امام صاحب نے ڈانٹ دی اور چلے گئے۔ اب بعد میں جماعت بیٹھ گئی اور مشورہ کیا بھئی اب کیا کریں؟ تو امیر صاحب نے کہا دیکھیں ہمیں رائے بینٹ کی ہدایات ہیں، مقامی علماء سے پوچھ کے چلیں، علماء سے پوچھ لیتے ہیں جیسے فرمائیں گے۔ تبلیغی جماعت میں فتنہ تب پیدا ہوتا ہے جب یہ رائے بینٹ کی ہدایات کو چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ اچھی طرح بات سمجھیں، تبلیغ والے ناراض ہوں یا خوش ہوں، میں تو تبلیغ کا آدمی ہوں نا، میں تو ناراض نہیں ہو رہا۔ جب رائے بینٹ کی ہدایات چھوڑیں گے تو فتنہ بنے گا نا، مرکز کی ہدایات کے مطابق چلے تو فتنہ پیدا نہیں ہوگا۔ تو انہوں نے کہا بھی بزرگوں کی ہدایات یا علماء سے پوچھ کر چلیں، علماء سے پوچھیں۔ ہمارے امیر ہیں مولانا منیر احمد منور دامت برکاتہم، بہاڑی ان کا گھر ہے۔ کسی مولوی صاحب کے پاس گئے تو انہوں نے کہا مولانا منیر صاحب کے پاس جاؤ، اس فن کو وہ سمجھتے ہیں۔ وہاں چلے گئے تو مولانا منیر صاحب فرمانے لگے کہ تمہیں اہل حدیث مولوی نے خود یہ بات کہی ہے؟ انہوں نے کہا خود کہی ہے۔ انہوں نے کہا تو زبردست بات اس نے خود کی ہے، آپ ایسا کرو آپ اس سے 3 سوال کرو، اس سے جا کر کو بھی ہم رائے سے آئے ہیں اور ہمیں اکابر نے بات سمجھائی ہے کہ اللہ نے کامیابی پورے دین پر چلنے میں رکھی ہے، آدھے دین پر چلنے میں نہیں رکھی۔ ہم آپ کو نماز سیکھتے ہیں، آپ سکھائیں، کاغذ پینسلیں ہمارے پاس ہیں، آپ حدیثیں لکھواتے جائیں، ہم یاد کرتے رہیں گے، ہم آپ کو حدیثیں سنائیں کہ نماز آپ نہیں سیکھتے ہیں، ہم تو سیکھنے کے لیے آئے ہیں۔ اب میسن کو پوری ترتیب سمجھا دی، اس ترتیب کے مطابق آگے میں ذرا بات سمیٹ لوں، کیا ترتیب سمجھائی آگے خود آ جائے گی۔ اب جب آئے تو نماز پڑھی، نماز کے بعد امیر صاحب مولوی صاحب کے پاس چلے گئے، پوری جماعت کو ساتھ لے کے مصلی پر۔ انہوں نے کہا جی حضرت آپ نے فرمایا تھا پہلے نماز سیکھو پھر سکھاؤ، ہماری جماعت نے فیصلہ کر لیا ہے کہ آپ سے نماز سیکھیں گے، اور یہ جماعت 3-4 دن کی نہیں ہے، پورے سال کی ہے، اور اس کے لیے آپ کو چندہ کرنے کی ضرورت نہیں، ہم سال کا کھانا گھر سے لے کر آئے ہیں، ہمارے پاس پیسے بھی پورے ہیں، بستر بھی ساتھ ہے، خود پکائیں گے خود کھائیں گے، آپ ہمیں نماز سکھائیں۔ مولوی صاحب نے کہا سیکھو۔ اچھا انشاء عصر کی نماز، مغرب کی نماز کے بعد سکھائیں گے مثلا۔ نے کہا ٹھیک ہے۔ جب مغرب کو آئے تو مولوی صاحب کے آنے سے پہلے ممبر پہ کتابیں سیٹ ہو گئی، مولوی صاحب ٹائٹ ہو کے آگے، میں اب تبلیغ جماعت والوں کو رگڑتا ہوں، لیکن اس کو یہ نہیں پتا تھا کہ مشورہ کر کے بیٹھے ہوئے وہ آگے۔ مولوی صاحب نے کہا تم نماز میں جب رکوع کرتے ہو تو رفع دین نہیں کرتے، حدیث میں رفع دین کیا کرو، لاؤ بھائی بخاری شریف۔ امیر صاحب نے کہا کہ دیکھیں حضرت نماز رکوع سے شروع ہوتی ہے،
انہوں نے کہا نہیں، تو کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ انہوں نے کہا اللہ اکبر تھے۔ تو میرے سر فرمایا پہلے میں تکبیر تحریمہ سکھائیں، پھر ہمیں رکوع کی رفع دین سکھانا؟ آپ تو سیدھے رکوع پہ چلے گئے ہیں۔ ہم نے پوری نماز سیکھنی ہے، ہم نے 2-4 مسئلے نہیں سیکھنے۔ یہ سال والی جماعت ہے، چلے والی نہیں ہے۔ ہم بستر لے کر بیٹھے ہیں، پیسے ہماری جیب میں ہیں، برتن ہمارے پاس ہیں، کوئی آپ کو اس مدرسے کے لیے چندہ مانگنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم اپنا پکائیں گے، اپنا کھائیں گے اور آپ سے نماز سیکھیں گے، پوری نماز سکھاؤ۔ مولوی صاحب کہتے ہیں کیا مطلب؟ انہوں نے کہا جی ہمارے پاس کاپی بھی ہے، پینسل بھی ہے، لکھنے والے بچے ہمارے ساتھ ہیں، لیکن ہم مولوی نہیں ہیں، ہم ساری حدیثیں اکٹھی یاد نہیں کر سکتے۔ آپ ہمیں ایک مسئلے پر حدیثیں لکھا دیں، ہم مذاکرہ کریں گے، حدیثیں یاد کریں گے، آپ کو عشاء کو سنا دیں گے، آپ عشاء کے بعد دوسرا مسئلہ لکھائیں، ہم فجر کو سنا دیں گے، پھر تیسرا لکھائیں، ایک ایک نماز پر 2-2 حدیثیں میں یاد کراتے جائیں۔ مولوی صاحب نے کہا لکھو پھر تم آمین آہستہ کہتے ہو۔ انہوں نے کہا جی آمین تو ہوتی ہے جب فاتحہ ختم ہوگی، ہم نے تو نماز میں شروع ہونا ہے، ہمیں نماز میں داخل تو کر لینا، پھر ہمیں آمین بھی کلوا لینا، تم کہنا کیا چاہتے ہو؟ تو جو متکلم تھا اس نے کہا ہم کہنا یہ چاہتے ہیں کہ جب آپ نماز پڑھائیں اور ہم آپ کے پیچھے پڑھیں، ہم اللہ اکبر جب کہیں گے تو نماز میں داخل ہوں گے نا؟ انہوں نے کہا بالکل، اللہ اکبر تم نہیں کہو گے تو نماز میں داخل نہیں ہو سکتے۔ متکلم نے کہا جی آپ نے اللہ اکبر اونچی آواز سے کہنا ہے، ہم نے آہستہ کہنا ہے، اس پر حدیث لکھوا دے، اور اگر آپ نے بھول کر آہستہ کہہ دی آپ کی نماز ہوگی تو حدیث لکھا دیں، نہیں ہوگی تو لکھا دیں۔ اگر ہمارے تبلیغیوں میں سے کسی نے بھول کی اونچی آواز سے کہہ دی ان ان پڑھوں کی نماز ہو جائے گی تو لکھا دیں، نہیں ہوگی تو لکھا دیں گے۔ مولوی صاحب نے کہا اچھا شرارتیں کرتے ہو؟ انہوں نے کہا شرارتیں؟ ہم تو حدیث پوچھ رہے ہیں، حدیث پوچھنے کو شرارت ہوتی ہے؟ آپ نے خود ہی فرمایا سیکھو، ہم تو سیکھنے کے لیے بیٹھے ہیں، آپ مولوی صاحب ذرا لکھوائیں، چل بھائی بیٹا کاپی پین سے لکھو حدیث۔ اچھا مجھے پاگل بناتے ہو؟ انہوں نے کہا جی حدیث پوچھنے سے بندہ پاگل ہو جاتا ہے؟ ہم نے آپ سے حدیث پوچھی ہے۔ اب مولوی صاحب ایک مفتری اٹھ گیا، دوسرا اٹھ گیا، تیسرا اٹھ گیا، تبلیغی جماعت کی جماعت رہ گئی اور مولوی صاحب رہ گئے۔ مولوی صاحب نے کہا بھائی تم 3 دن لگاؤ یہاں سے نکل جاؤ، اب زیادہ گڑبڑ یہاں نہ کرنا۔ جماعت سکون کے ساتھ 3 دن لگا رہی، کیوں؟ ان کو طریقہ آ گیا کہ اس قبلہ صاحب سے بات کیسے کرنی، طریقہ آئے گا تو پھر کوئی الجھن نہیں ہے نا۔ میں اس لیے سمجھا رہا تھا ایک رکعت نماز بھی ثابت نہیں ہوتی اگر 4 دلائل نہ مانو۔ فقہ کا معنی سمجھ آ گیا؟ قرآن، سنت، اجماع اور قیاس شرعی سے ثابت شدہ مسئلے کا نام فقہ ہے۔ یہودیوں عیسائیوں نے اعتراض کیا کیا تھا تمہارا قرآن ناقص ہے۔ ہم نے کہا ہم چیلنج کے ساتھ کہتے ہیں کوئی ایک مسئلہ ایسا بتا دو کہ جو قرآن سے، سنت سے، اجماع سے اور قیاس شرعی 4 دلیلوں میں سے کسی دلیل سے ثابت نہ ہو، ہمیں ایک مسئلہ بتا دو۔ اس پر عیسائی بھی چپ ہیں، اس پہ یہودی بھی چپ ہیں۔ پتہ یہ چلا یہ جو یہودیوں کا اعتراض ہے کہ قرآن ناقص کتاب ہے، اس کا جواب فقہ ہے۔ یہ جو عیسائیوں کا اعتراض ہے قرآن ناقص کتاب ہے، اس کا جواب فقہ ہے۔ جو فقہ کو مانتا ہے یہودیوں عیسائیوں کے اعتراض کو رد کرتا ہے، اور جو فقہ کو نہیں مانتا وہ ان کے اعتراض کو پکا کرتا ہے۔ آپ نے عیسائیوں کے اعتراض کو پکا کرنا ہے یا ختم کرنا ہے؟ تو پکا کرنا ہے تو فقہ کا انکار کر دو، اور اگر کچا کرنا ہے تو فقہ کو مان لو۔ ہم فقہ اس لیے مانتے ہیں تاکہ یہودی اور عیسائی قرآن پر اعتراض نہ کر سکیں۔ اب بات سمجھ آ گئی ہے؟ پہلے میں نے سمجھایا کہ فقہ کیا ہے، نمبر 2 فقہ حنفی کیا ہے۔ میں بڑی مختصر بات، یہ تو کئی گھنٹے کا بیان ہے نا سمجھانے والا۔ نمبر 2 فقہ حنفی کیا ہے؟ بڑے بڑے امام 4 گزرے ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، ان 4 کی فقہ دنیا میں چلی ہے، اور ان میں سب سے جو بڑے ہیں وہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ ہیں، اور وہ کوفہ میں رہتے تھے، مکہ اور مدینہ میں نہیں رہتے، کوفہ میں رہتے تھے۔ ایک شخص مجھے کہنے لگا کہ تمہارا امام تو کوفہ میں پیدا ہوا اور کوفہ میں مرا۔ میں نے کہا ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں ہمارا امام کوفہ میں پیدا ہوا اور کوفہ میں فوت ہوا۔ اس نے کہا کیوں؟ مکے والا امام تمہیں چبھتا ہے؟ میں نے کہا نہ، ہونا ہی کوفہ والا امام چاہیے تھا، امام ہونا ہی کوفہ میں چاہیے تھا۔ مجھے کہتا جی کیوں؟ میں کہتا ہوں میں تھوڑی سی مثال دے دوں پھر بات آپ کو جلدی سمجھ آئے گی۔ ایک آدمی نے جگہ خریدی ہے، مسجد کی بنیادیں رکھ دی ہیں اور یہ دیواریں کھڑی کر دیں، علاقہ پسماندہ تھا، اسی میں 30 سال گزر گئے اور بیماری سختی، موت کا وقت آ گیا۔ اس نے کہا بیٹا یہاں تک مسجد میں نے کھڑی کر دی ہے، اب آگے تو نے کام کرنا ہے۔ بیٹے نے چھت بنا لیا، مسجد کا سین بنا دیا، لیکن ٹائلیں ابھی نہیں لگی تھی، اس کے جانے کا وقت آ گیا۔ اس نے اپنے بیٹے سے کہا یہاں تک کام میں نے کیا ہے، اب ٹائلیں تو نے لگانی ہے، قالین تو نے بچھانا ہے، رنگ روغن تو نے کرنا ہے۔ پتہ یہ چلا جہاں
پر بڑا کام ختم کرتا ہے وہاں سے چھوٹا کام شروع کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے خلیفہ پہلے امام ابو بکر صدیق تھے، دوسرے حضرت عمر تھے، تیسرے حضرت عثمان تھے، چوتھے حضرت علی تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور پاک کے چوتھا اور آخری خلیفہ راشد ہیں۔ یہ مدینہ سے چلے ہیں اور کوفہ آگے ہیں۔ خلفۂ راشدین میں سے آخری خلیفہ حضرت علی المرتضیٰ ہیں، اور ائمہ اربعہ میں سے پہلا امام امام اعظم ابو حنیفہ ہیں۔ سب سے چھوٹا خلیفہ حضرت علی ہے، اور سب سے بڑے امام امام اعظم ابو حنیفہ ہیں۔ تو جہاں سے سب سے چھوٹے اور آخری خلیفہ نے کام ختم کیا تھا وہیں سے پہلے امام نے شروع کرنا تھا نا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ مکہ سے چلے مدینہ اور مدینہ سے چلے کوفہ، ان کی کوفہ میں شہادت ہوئی ہے، تو اگلا امام کوفہ ہونا چاہیے تھا یا مدینہ؟ تو جہاں سے خلیفہ نے کام ختم کیا ہے امام نے وہیں سے کام شروع کرنا تھا، اس لیے کوفہ وہ شہر ہے جو حضرت علی کا جائے شہادت ہے، امام اعظم ابو حنیفہ کا جائے ولادت ہے۔ جو بات سمجھ آ رہی ہے؟ اب اگر میرا کوئی شاگرد یہاں بیٹھا ہو، میں کہتا یار میری طبیعت ٹھیک نہیں، میں جا رہا ہوں، اب آپ بیان شروع کریں، یہ کہاں سے شروع کریں گے؟ جہاں سے میں نے شروع کیا ہے، جہاں سے میں نے ختم کیا ہے۔ آپ کو یار کیسا مولوی ہے؟ دیکھو اس کو چاہیے پہلے خطبہ پڑھے، پہلے آیتیں پڑھے، پہلے حدیث پڑھے، پھر تمہید باندھے، کیسا مولوی ہے؟ انہوں نے کہنا بھی یہ بات استاد جی فرما چکے ہیں، جہاں تک بات کہہ کے کہہ دی ہے، میں اگلی بات شروع کرتا ہوں، تو یہ بات عقل کے مطابق ہے، عقل کے خلاف ہے۔ تو ہمارا امام کہاں پیدا ہونا چاہیے تھا؟ بولو نا، کہاں پیدا ہونا؟ کوفہ میں پیدا ہونا چاہیے تھا، اس لیے ہمارا امام کوفی ہے اور کوفے کے اندر پیدا ہوا ہے، اور یہ کوئی تعجب کی بات نہیں ہے، یہ بالکل عقل کے مطابق ہے۔ جن کی عقل ہے وہ اس بات کو مانتے ہیں، اور جن کی عقل نہیں وہ اس بات کو مانتے بھی نہیں۔ مجھے جلسے میں چٹ آئی تو ایک ساتھی کہنے لگا کہ جی دعا کریں غیر مقلد اپنے سر پہ ٹوپیاں رکھا کریں۔ میں نے کہا میں دعا کرتا ہوں اللہ ان کو عقل عطا کر دے۔ انہوں نے کہا جی ہم نے دعا کون سی کرائی اور آپ نے دعا کون سی کی ہے؟ میں نے کہا بیٹا جس کے جیب میں پیسے ہوں اس کو بٹوا چاہیے، اور جس کے پاس پیسے نہ اس کو بٹوے کی ضرورت بھی نہیں۔ جس کے سر میں عقل ہے اس کو حفاظت کے لیے ٹوپی اور پگڑی بھی چاہیے، جس کے پاس عقل ہی نہیں ہے اس نے ٹوپی پگڑی کرنی کیا ہے؟ تم کہتے ہو ٹوپی پہنے، میں کہتا ہوں خدا ان کو عقل دے۔ عقل مند آدمی کہتا ہے کہ امام کو کہاں پیدا ہونا چاہیے تھا؟ کوفہ میں۔ اور جس میں عقل نہیں وہ کہتا نہیں تم کوفہ کی بجائے مکے والا امام کیوں نہیں مانتے؟ میں بتا رہا تھا فقہ حنفی کیا ہے، میں آخری بات کہہ کے بات سمیٹتا ہوں۔ مجھے ایک آدمی نے سوال کیا، اس نے کہا یہ بتائیں تقلید کرنا واجب ہے؟ میں نے کہا واجب ہے۔ کہتا ہے تقلید نہ کریں تو پھر؟ میں نے کہا گناہ ہوتا ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کس کی تقلید کرتے تھے؟ میں نے کہا کسی کی بھی نہیں۔ پھر ان کو بھی گناہ ہوتا تھا نا، مجرم تھے، ان کی تم نے تقلید کیوں کی ہے؟ میں نے کہا تقلید کرنا واجب ہے، نہ تقلید کریں تو گناہ ہوتا ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ نے کسی کی تقلید نہیں کی اور ان کو گناہ بھی نہیں ہوا۔ مجھے کہتے ہیں عجیب بات ہے، جب نماز نہ پڑھیں تو جرم ہے، تو جو بھی نہ پڑھے جرم ہے، تو جب تقلید نہ کرنا گناہ ہے تو امام ابو حنیفہ تقلید نہ کریں، ان کو گناہ کیوں نہیں؟ یہ غیر مقلد آپ کبھی کہیں گے اگر ہم غیر مقلد ہیں تو کیا ہوا؟ خود تمہارا امام بھی تو غیر مقلد تھا، اگر نہیں غیر مقلد تو مجھے بتاؤ وہ کس کا مقلد تھا؟ آپ نے سمجھ نے بڑی مضبوط دلیل پیش کی ہے، پھر آپ نے کہنا مولانا عبدالحی صاحب سے مولانا الیاس کو من کر ٹیلی فون تو ہم نے مسئلہ پوچھنا ہے، مولانا کی تاریخ لے کر دے دو۔ جب میں نے خود آنا ہے آپ نے کہنا ہمیں ضرورت نہیں ہے، اور جب آپ نے پھنس جانا ہے پھر آپ نے کہنا ہمیں تاریخ لے کر دو۔ بھائی اپنا عقیدہ بیان کرو، بیان کرتے رہو گے انشاءاللہ فتنہ پیدا نہیں ہوگا۔ بات اچھی طرح سمجھنا۔ میں نے کہا بیٹا دو مسئلے میں تجھ سے پوچھتا ہوں، تجھے پھر یہ مسئلہ سمجھ آنا ہے۔ مجھے کہتے کون سا مسئلہ؟ میں نے کہا ہر انسان کے لیے نبی کا کلمہ پڑھنا فرض ہے؟ مجھے کہتا ہے جی ہاں۔ میں نے کہا اگر کوئی انسان کسی نبی کا کلمہ نہ پڑھے تو پھر مسلمان ہوتا ہے؟ مجھے کہتا نہیں۔ میں نے کہا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انسان تھے؟ کہتا وہ تو کامل انسان تھے۔ تو میں نے کہا کلمہ کس کا پڑھا تھا؟ کہتا ہے کسی کا بھی نہیں۔ میں نے کہا تو کہہ رہا کسی کا کلمہ نہ پڑھے انسان مسلمان نہیں ہوتا، تو جب حضور نے کسی کا کلمہ نہیں پڑھا تو پھر؟ کہتا ہے وہ کسی کا کلمہ کیوں پڑھیں، وہ تو خود نبی تھے، کیوں کلمہ پڑھیں، وہ تو خود نبی تھے۔ میں نے کہا ایک مسئلہ حل ہو گیا، اس کو نہیں پتہ کیسے شکار میں پھنس رہا ہے۔ میں نے کہا جال میں آ رہا ہے نا۔ میں نے دوسرا مسئلہ میں نے کہا بتا باجماعت نماز پڑھنا ضروری ہے؟ کہتا ہے جی ہاں۔ میں نے کہا باجماعت نماز نہ پڑھے تو پھر؟ کہتا ہے گناہ ہوتا ہے۔ میں نے کہا باجماعت نماز کا مطلب کیا ہے؟ کہتا ہے کچھ لوگ امام کے پیچھے کھڑے ہو کر نماز پڑھیں یہ باجماعت ہے۔ میں نے کہا تم سب باجماعت پڑھتے ہو، تمہارا امام بے جماعت پڑھتا ہے۔ مجھے کہتے ہیں کیوں؟ میں نے کہا تو نے خود کا امام کے پیچھے کھڑے ہو کے نماز پڑھیں باجماعت ہے، تم تو امام کے پیچھے ہو، تمہارا امام کس کے پیچھے ہے؟ پھر وہ تو بغیر جماعت کے پڑھ رہا ہے نا۔ کہتے ہیں وہ کسی کے پیچھے کیوں کھڑا ہو؟
وہ تو خود امام ہے۔ میں نے کہا مسئلہ حل ہو گیا۔ ہر انسان کسی نبی کا کلمہ پڑھتا ہے، خود نبی کسی نبی کا کلمہ کیوں نہیں پڑھتا؟ وہ خود نبی ہے، مقتدی امام کے پیچھے کھڑا ہوتا ہے، امام کسی کے پیچھے کھڑا نہیں ہوتا کیونکہ وہ خود امام ہے۔ میں نے کہا ہم سارے تقلید کرتے ہیں، ابو حنیفہ تقلید کیوں نہیں کرتے؟ اس لیے کہ وہ خود امام ہے، وہ خود مجتہد ہے، وہ تقلید کیوں کریں گے؟ وہ نہیں کریں گے، ہم کریں گے۔ مجتہد تقلید کرے تو گناہ ہوتا ہے، ہم تقلید نہیں کریں گے تو پھر گناہ گار ہوں گے۔ مجھے کہتا اچھا حضرت امام شافعی بھی تو امام ہیں، امام مالک بھی تو امام ہیں، امام احمد بھی تو امام ہیں، امام ظفر، امام حسن، امام مزاحی، امام فلاں، اتنے امام موجود تھے، آپ نے سارے امام چھوڑ کر امام حنیفہ کی تقلید کیوں کی ہے؟ میں نے کہا تو اس مسجد میں جمعہ پڑھنے کے لیے آیا ہے، شہر میں اتنی مسجدیں موجود تھی، ساری چھوڑ کر تو یہاں کیوں آیا ہے؟ مجھے کہتے جی باقی مسجدیں ہیں لیکن چھوٹی ہے، یہ مسجد بڑی ہے اور جامع مسجد ہے۔ میں نے کہا باقی امام چھوٹے ہیں اور یہ امام بڑا ہے، باقی امام چھوٹے ہیں اور یہ امام بڑا ہے۔ مجھے کہتے ہیں جی آپ دلیل نہیں دیتے، مثالیں دیتے ہیں۔ میں نے کہا تیرا مولوی آئے گا تو دلیل دیں گے، تو جیسا جاہل آئے گا تو مثال دیں گے، تو سے ہماری مثال ہی قابو نہیں ہو رہی، تو نے ہماری دلیل کو کیا سنبھالنا ہے؟ تو یہ بات یاد رکھے، میں علماء کی خدمت میں بات کہتا ہوں، جب عالم سے بات کرو تو دلیل پیش کرو، اور غیر عالم سے بات کرو تو پھر مثالیں پیش کرو۔ عالم دلیل سے قائل ہوتا ہے اور غیر عالم مثال سے قائل ہوتا ہے۔ اللہ میں بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو فقہ کا معنی سمجھ آ گیا نا؟ اور فقہ حنفی کا مطلب کیا ہے؟ ایسے امام کی فقہ جو اماموں کا امام ہے۔ تو کس کا امام ہے؟ اماموں کا امام۔ جب بڑا امام موجود ہو پھر چھوٹے کی تقلید کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے ہم امام ابو حنیفہ کی فقہ حنفی کو مانتے ہیں اور باقی فقہ والوں کو گمراہ نہیں کہتے۔ جس علاقے میں شوافے ہیں آپ ان کی فقہ پر عمل کریں، جس علاقے میں حنبلی ہیں ان کی فقہ پر عمل کریں، جس علاقے میں مالکی ہیں ان کی فقہ پر عمل کریں۔ ہمارے پاکستان آزاد کشمیر میں کس کی فقہ ہے؟ امام اعظم ابو حنیفہ کی، تو ان کی فقہ پر یہاں عمل کریں۔ ایک ساتھی مجھے کہنے لگا جب امام احمد بن حنبل بھی ٹھیک ہے تو ہم یہاں رہ کر ان کی فقہ پہ عمل کر لیں۔ میں نے کہا بیوقوف آدمی، کوئی بندہ تجھ سے پوچھے یا تو کسی سے پوچھے مولانا صاحب ایلوپیتھی بھی ٹھیک ہے، ہومیوپیتھی ڈاکٹر بھی ٹھیک ہے نا؟ میں کہتا ہوں بالکل ٹھیک ہے، لیکن آپ کے ارجا میں صرف ایلوپیتھی ڈاکٹر ہے، ہومیوپیتھی ڈاکٹر کی دکان پورے راولہ کوٹ اور باغ میں نہیں ہے۔ میں مثال دے رہا ہوں، تو مجھے کہتے ہیں ان سے علاج کرانے میں کیا حرج ہے؟ میں نے کہا حرج تو نہیں ہے لیکن ڈاکٹر تو ہونا، نہیں سمجھے؟ ڈاکٹر تو ہونا۔ جب ہومیوپیتھک ڈاکٹر ہی یہاں موجود نہیں، علاج کرائے گا کیسے؟ بس ضد لے کر اڑا ہوا ہے کہ میں ہومیوپیتھک بھی جب ٹھیک ہے اس سے علاج کرانے میں کیا حرج ہے؟ بھائی ہوگا تو علاج کرائے گا نا۔ ہم کہتے ہیں فقہ حنبلی پر عمل کرنے میں حرج نہیں ہے، لیکن فقہ حنبلی کے فقہا بھی ہوں، اس مسئلے کی کتابیں ہوں، ان کا دارالفتاء بھی تو ہونا۔ جب نہیں ہے تو صرف امام حنیفہ سے چڑ ہے اور بات کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ ہم سب کو فقہ حنفی کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ میری آپ سے دو گزارشیں ہیں۔ نمبر ایک، ہر انگریزی ماہ کی پہلی جمعرات مغرب سے لے کے اتوار صبح 9 بجے تک ہمارے یہاں سرگودا مرکز اہل سنت والجماعت میں 3 دن کا کورس ہوتا ہے، تو آپ حضرات نیت فرماؤ، آؤ گے نا بھی انشاءاللہ؟ ہاں نیت کرو۔ میں کہتا ہوں تبلیغ والوں کے لیے آنا سب سے آسان ہے، یہ تو مانا سروزہ ان کا مزاج بنا ہوا ہے نا، ایک سروزہ ادھر آ جائے کیا فرق پڑتا ہے؟ آپس میں مل کر کام کرنا چاہیے۔ ہمارے ذمہ دو کام ہیں، بات اچھی طرح سمجھنا، امت کو ایمان اعمال پہ لانا، نمبر 2 امت کا ایمان اعمال بچانا۔ ایمان اعمال پہ امت آتی ہے فضائل سے، اور امت کا ایمان اور اعمال بچتا ہے دلائل سے۔ تبلیغی جماعت کی محنت ہے لانے والی، میری محنت ہے بچانے والی، وہ محنت ہے فضائل والی، ہماری محنت ہے دلائل والی۔ ماہانہ سروزہ فضائل والی محنت پہ لگاؤ اور زندگی کا ایک سروزہ دلائل والی محنت پہ لگاؤ، تو دونوں محنتیں ہماری ہیں یا نہیں؟ بولتے نہیں۔ میں نے تبلیغ کی کتنی باتیں کی ہیں یا نہیں؟ تائید کی ہے کہ نہیں؟ تو آپ کو میرے پاس سروزہ لگانے میں کیا فرق پڑتا ہے؟ ہم ایک ہے، کوئی الگ الگ تو نہیں ہے نا۔ اور جتنا رائے سے تعلق میرا ہے آپ میں سے کسی کا بھی نہیں ہے، شاید آپ کو پتہ بھی ہے کہ نہیں پتہ، آپ کو نہیں پتہ۔ جتنا میرا تعلق ہے کم از کم جو یہاں بیٹھے ان میں سے کسی کا بھی اتنا تعلق نہیں ہے۔ مولانا احسان اللہ صاحب فرماتے ہیں یہ رائیونٹ کا داماد ہے، اس کی قدر کیا کرو۔ آپ مفتی صاحب العابدین صاحب میرے سسر ہیں، تو بتاؤ کتنا گہرا رشتہ ہے۔ مولانا کہتا ہے بھی ہمارا جوائی ہے، قدر کیا کرو، تو وہ کہتے ہیں قدر کیا کرو، تو آپ کیوں کرنے کے لیے تیار نہیں؟ یعنی بڑے قبول کر رہے ہیں، چھوٹوں کو ابھی تک اشکالات موجود ہیں۔ تو فضائل بھی چلانے ہیں اور دلائل بھی۔ جب آپ نمازی بنانا چاہیں نا تو کتاب کون سی پڑھیں؟ فضائل نماز۔ نمازی بنانا چاہیں تو کون سی پڑھیں؟ اور جب نمازی بچانا چاہیں تو پھر اس کتاب کا نام یاد نہیں، بزرگاں دو یاد رکھ۔ پھر نام ہے نماز اہل سنت والجماعت، میری کتاب ہے،
نمازی بنانا ہو تو فضائل نماز ہے، اور نمازی بچانا ہو تو دلائل نماز۔ نمازی لانا بھی ہے، نمازی بچانا بھی ہے، یہ نہیں کہ ہم محنت کر کے لائیں اور کسی اور کو دے دیں۔ اللہ ہم سب کو بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک تو میں نے یہ گزارش کی ہے، اور دوسرے میں نے عرض کی ہے کہ آپ ابھی دعا سے فارغ ہوں گے تو باہر ہماری کتابیں، سٹال، لٹریچر موجود ہے، آپ احباب ان کتابوں کو دیکھیں، ان کو پڑھیں، ان کو خریدیں، مطالعے میں رکھیں، آپ کو بے حد فائدہ ہوگا۔ کم از کم نماز اہل سنت اپنے پاس رکھ لیں، اپنی نماز پر پورے دلائل موجود ہیں، آپ کو کبھی ٹینشن اور الجھن پیدا نہیں ہوگی۔ اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ یہاں پر مونس الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسولہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہمارے مسائل کو، الجھنوں کو دور فرما، حاجات کو پورا فرما، جو حضرات تشریف لائے ان کا نہ قبول فرما، خاتمہ بالایمان فرما، قیامت کے دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم سب کو اے مولا کریم شفاعت عطا فرما اجمعین برحمتک۔ السلام علیکم۔